کسی نے مجھ پر کیا کر دیا ہے؟ جادو کر دیا ہے نا، یہ خود جادو کر دیا، ایک جادو ہے یہ جو فکر ہے، یہ خود ایک جادو ہے، کسی نے جادو کر دیا نہیں بھائی، کسی نے جادو نہیں کیا ہے، تمہاری فکر کے ذریعے سے ہی جادو کو توڑو۔ اگر جادو کے ذریعے سے پورے کام چلتے تو امریکہ ایسے جادوگروں کو بٹھاتا تھا، کہتا تھا کہ فلاں کو مارو، فلاں کو مارو، فلاں کو مارو، پیسے خرچ نہیں کرتا تھا، ریسرچ نہیں کرتا تھا۔ جانتے ہیں کہ جادو سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کے سامنے انقلاب اسلامی نے ثابت کر دیا کہ جو جیسا ہے ویسا مقابلہ جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں ہوگا۔ مولا امام رضا علیہ السلام سے مامون غیر رشید نے یہ پوچھا، یہ سب غیر رشید ہیں، کوئی رشید نہیں تھے، مامون غیر رشید نے پوچھا، اے فرزند رسول، اے پسر ام، چچا زاد بھائی، یہ بتائیے کہ انبیاء کے تبلیغ کا نہج کیوں بدلا ہوا ہے؟ جی، حضرت نوح کا طریقہ کشتی ہے، موسیٰ عصا ہے، عیسیٰ دعا ہے، ہر ایک کا طریقہ الگ الگ کیوں ہے؟ نوجوانوں سنو اچھی طرح سے، ہر ایک پیغمبر کا سلیقہ ابلاغ دین الگ الگ کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا زمانہ الگ الگ ہے۔ جی، زمانے کا ڈیمانڈ الگ الگ ہے، تو اسی لیے جواب بھی ڈیمانڈ کی طرح سے ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو یعنی وہ جادو جو نہیں ہے جو بلیک میجک ہے، بلکہ میجک ہے۔ بہت میجیشین جو ہے بہت مغرور تھے کہ وہ لوگ بہت سمجھتے تھے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس۔ قرآن کی آیت ہے، سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ ہیں۔ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ۔ دیکھیے مولوی حضرات سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ دینی باتیں کیجئے، تقوی پرہیزگاری کی، یہ حالات پہ مت بولیے، زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیوں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن سے پوچھئے، قرآن جو بولے گا میں بولوں گا، قرآن جو حکم دے گا میں ادا کروں گا۔ پروردگارہ، مولوی کا کام صرف تسبیح و تحلیل ہی ہے، حضرت موسیٰ کا بھی کام کیا ہونا تھا؟ تسبیح و تحلیل تھا۔ فرعون کے مقابل میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں، اسلام ایک سسٹم کا نام، یہ سسٹم کے سامنے جو آتا ہے اس کو ہٹا دینے کا نام ہے دین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سن لے اچھی طرح سے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے جن کو دبایا گیا ہے ہم ان کو ابھاریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب لوگ دبائیے، جتنا چاہے دبا دیجئے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جس کو تم دباؤ گے تو ہم ابھاریں گے۔ 27 سال نیلسن منڈیلا کو جیل میں ڈالا گیا، مگر وہ نکل کر کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ حکمت الہیہ ہے، سسٹم آف الہیہ۔ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس تلاوت کیجئے، صلوات پڑھیے اور اس کے بعد مرحومین کو ایصال کر دیجئے، نہ، بلکہ وہ قرآن پڑھا، تدبر کرو، غور کرو، کیا ہو رہا دیکھو۔ حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہا گیا جاؤ بھائی، جاؤ۔ سنیے بہت اچھی طرح سے، یہ جادو کے مسئلے میں جو بحث ہو رہی تھی اس کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں آج، اور اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے۔ جاؤ تم فرعون، کس کے پاس؟ فرعون کے مقابل میں۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار وہ تو بہت قوی پاور ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کئی بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس میں چارہ گھاس نہ ڈالنے کے لیے اس میں مٹی نکالتا ہوں، ان کو گھاس ڈالتا ہوں، یہ میں اپنی زندگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا یہ دیکھو ذریعہ، اس کو پھینکو۔ جی حضرت موسیٰ سے ریہرسل اچھی طرح کرایا، پورا ریہرسل کرایا کہ پھینکو اس کو۔ اب جب پھینکا تو اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ ڈرنے لگے، ہاں
حضرت موسیٰ ڈر گئے. کتنی خوبصورت بحث ہے علامہ طباطبائی نے. حضرت موسیٰ اژدہے سے نہیں ڈر رہے تھے، قوم سے ڈر رہے تھے کہ یہ اژدہا جب عصا بن جائے گا میرے ہاتھ میں، قوم مجھے کیا سمجھے گی. ہاں توجہ کا طالب ہوں. اسی لیے رسول اللہ نے کہا یہ علی تمہارے فضائل اتنے بیان کرتا، لوگ تیرے پیروں کے نیچے خاک اٹھا کر آنکھ میں لگانا اپنے لیے شرف سمجھتے تھے، لیکن میں کیا کروں، دنیا تجھے وہ نہ کہہ دے جو عیسیٰ کے لیے کہہ دے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلوات اللہ. عصا کو پھینکا تو اژدہا بن گیا. حضرت موسیٰ نے پھر اژدہا کو ہاتھ میں لیا، دیکھا وہ پھر وہ سنوریدہ سیرتہ الاولیٰ پلٹا کر کے پھر وہ عصا بن گیا. پھینکتے گئے. پھر کہا ہو گیا تمہارے پاس ایک ویپن تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ جادوگری چل رہی ہے، اس کا جواب تم دو. دوسرا ہاتھ ہے، تم ذرا سا سینے سے ہاتھ نکالو، تمہارے ہاتھ میں تمہاری ہتھیلی 14ویں رات کی طرح چمکے گی. جی چنانچہ یہ دو نشانیاں. جاؤ دونوں بھائی جاؤ. دیکھیے بہت اچھی طرح سے قرآن نے سارے پالیسیز کو بتایا ہے. یہ جو کہتے ہیں ثقافتی پالیسی ہونا چاہیے، بولنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. مولویوں سے بھی گزارش ہے، تلوار لے کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان کی تلوار سے کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، سلیقے سے بات کرو. اذهبا الى فرعون انه طغى قولا له قولا لینا. بات کرنا تو ذرا سا نرم بات کرنا. ہاں بھائی، فرعون سے بھی بات کرنا، نرم بات کرنا ہے. آج کے فرعونوں سے بھی بات، جی ذرا سا نرم بات کیجئے، اچھے سلیقے سے ثقافتی بات کیجئے. ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. دیکھیے یہ بہت اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ اچھا ہو جائے گا قوم کے لیے. اس طریقے سے بات کرو تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوگی. گئے دونوں بھائی. پھر انہوں نے کہا من ربکما. موسیٰ و ہارون نے کہا چلو ہمارے رب کی طرف. اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے بھائی، تمہارا رب کون ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے تخلیق بھی کی، ہدایت بھی کیا. دو کام اللہ کے ہیں، خلقت بھی دیتا ہے، ہدایت بھی کرتا ہے. بہت جواب مل گیا سب کو اچھی طرح سے. دیکھیے اس سے بہتر کوئی نعرہ نہیں لگ سکتا. دو جواب دیے. ایک یہ کہ اللہ تخلیق بھی کرتا ہے، ہدایت بھی کرتا ہے. تو معلوم ہے نہ کوئی خلقت کر سکتا، نہ کوئی ہادی بھیج سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والأولی. ہمارے ہاتھ میں ہدایت ہے، ہمارے ہاتھ میں دنیا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہی آخرت ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے جاؤ فرعون کے سامنے. فرعون نے کہا اچھا تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینکا، اژدہا بن گیا. ہاتھ کو نکالا، 14ویں رات کی طرح چمکنے لگا. پریشان ہو گیا. کہ اس نے ادھر ادھر دیکھا. حوارین یہ چمچے جو ہے خطرناک ہوتے ہیں. یہ چمچوں نے کہا ارے یہ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے ذریعے سے چاہتا ہے پورے سسٹم کو تمہارے برباد کرے. یہ جادو کے ذریعے سے پورے سسٹم کو برباد کرے. تو کیا کرو؟ یاتوک بکل سحار علیم. تم تو بادشاہ ہو، ایسے بادشاہ ہو، تمہارے سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. تم مالک بنے ہوئے ہیں، انا ربکم الاعلی بنے ہوئے ہو. تمہیں پریشانی کی ضرورت ہے. پورے پرفیکٹ جادوگروں کو جمع کرو. اور فرعون کے حکم سے جمع ہونے والے کتنے پرفیکٹ ہوں گے، کتنے اسمارٹ جادوگر ہوں گے. جادوگر جمع ہوئے، حضرت موسیٰ کے سامنے مقابلہ ہوا. لوگ بھی جمع ہوئے. جب داخل ہوئے تو کہا ان لنا اجرا ان کنا غالبین. فرعون کے جادوگر فرعون سے کہہ رہے ہیں اگر ہم غالب آ گئے، کامیاب ہو گئے، آیا ہم کو کچھ ہے، ملے گا انعام؟ کہ انکم لمن المقربین.
تم کو میں منسٹری دے دوں گا، تم کو منسٹر بنا دوں گا، گھبراؤ نہیں، سب لوگ میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، منسٹر بنا دوں گا۔ قرآن بھی کتنا لطیف ہے۔ چلے بھائی، ہو گئی، میدان آیا، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ آئے تھے تو کس سے مانگ رہے تھے؟ مجمع میرے سامنے نوجوانوں، آئے تھے تو کس سے مانگ رہے تھے؟ فرعون سے۔ اب دیکھیے جادو جب ٹوٹتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ آئے تھے تو کس سے مانگ رہے تھے؟ فرعون سے۔ جیسے ہی ہوا حضرت موسیٰ نے کہا چلو بھی تمہارا کام شروع کرو، انہوں نے کہا تم شروع کرو گا، تم نے چیلنج کیا تم شروع کرو، انہوں نے رسیاں پھینکی، سانپ میں بدلے، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا ایک مرتبہ، وہ قرآن کہتا ہے یا تو سحار علیم، بلکہ آدم سب سے بڑا جادو لائے تھے وہ لوگ، سب سے بڑا جادو، سحروا اعین الناس، سب کے آنکھوں کو واسترہبوہم، بالکل آنکھوں کو انہوں نے بالکل مدہوش کر دیا تھا، سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ بہت بڑا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا، اور جیسے عصا کو پھینکا جتنے سانپ تھے نگل گئے، ایک مرتبہ فخروا سجدا وبکیا، یہ جادوگر تھے سب سجدے میں گر گئے۔ ساجو جادوگر آمنا برب العالمین، اب تک رب العالمین کس کو کہہ رہے تھے؟ فرعون کو، اب کس سے کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین۔ اب ذرا سا ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا تھا، رب موسیٰ و ہارون، ہم کسی اور رب کو نہیں مانتے، موسیٰ کے رب کو، ہارون کے رب کو۔ اب سمجھو ہم کیوں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایسا رکوع جو محمد و آل محمد نے کیا تھا، ایسا سجدہ جو محمد، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ وعجل فرجم، ایسا رکوع جو محمد و آل محمد نے کیا تھا، ایسا سجدہ جو محمد و آل محمد نے کیا تھا۔ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ اب اس کے بعد فرعون نے کہا آمنتم قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر ایمان لائے؟ ارے بھئی ایمان کسی کی اجازت مانگتا نہیں ہے۔ جب آئے تھے تو کس سے پوچھ رہے تھے؟ اب ایمان آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ نوجوان اٹھو، تقدیر کو بدلو۔ اس نے کہا لأقطعن ایدیکم، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ہاتھوں کو ٹکڑے کر دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اجمعین، سب کو جو پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ اب یہ جو ہے ہمیشہ تہدید ہے، تم ہماری بات نہیں سنو گے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اب ایمان آنے کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ لا ضیر نحن الی ربنا لمنقلبون، اب تو جو چاہے کر دے، اب تو ہم ان سے مل گئے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مسلمانوں تقدیر کو بدلو اپنے ہاتھوں سے، کوئی تمہاری تقدیر نہ لکھے۔ انقلاب جمہوریہ اسلام نے دنیا کو بتایا کہ تقدیر کس کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے، کہ آج کی دنیا بہت ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئی، کہا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھی، ہم بھی بڑھیں گے آگے، اتنے آگے بڑھیں گے۔ آج معلوم ہے ایران میں نانو ٹیکنالوجی، یونیورسٹیز، کالجز، نالج کا اعلیٰ معیار، جب کوئی ایران سے جاتا ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد، مغربی دنیا میں پھر اسے امتحان نہیں لیا جاتا، اس مقام پر پہنچا دیا تعلیم کو، اس لیے کہ انا مدینۃ العلم و جی حقیقت ہے یہ حقیقت، ان حقائق کو سمجھیے۔ ہم اگر چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے، میری تقدیر پھوٹی نہیں بھی، تقدیر بناؤ، تم تقدیر تمہاری تم نے پھوڑ لی ہے، تم اس کو بناؤ، ٹھیک کرو اس کو، انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ تم آگے بڑھو، ترقی کرو، کامیاب رہو۔ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے جادو نہیں کیا۔ جادو کو توڑنے کا سلیقہ حضرت موسیٰ نے بتا دیا کہ عصا توڑ کو ختم کر سکتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے 3 باتیں کی ہیں کہ سجدہ شکر میں کیا ادا کرو؟ آیت الکرسی پڑھو، نماز کو وقت پہ ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو بیوی کو جلا رہا ہے اس کے گھر میں قسمت کیسے بدلے گی؟
جو شوہر کو ستا رہی ہیں اس کے گھر میں قسمت کیسے بدلے گی؟ جو ساس کو ٹہو کے دے رہی ہے اس کے گھر میں کیسے قسمت بدلے گی؟ جو بہو کو جلا رہی ہیں وہ اس کے گھر میں کیسے ہوگی؟ جہاں انسان اندر جل رہا وہ گھر میں کبھی برکتیں آنے والی نہیں ہیں۔ پہلے گھروں کو جنت بنانا ہو تو گھر کے افراد میں محبت بانٹو تو جنت۔ حقیقت ہے، اس دین کو سمجھیے۔ تو ہم لوگ ایسے میں الجھ گئے ہیں، یہ ساس کا پورا گھرانہ جادو کرتا ہے اسی لیے میرے گھر میں پریشانی ہے، یہ بہو جب سے آئی ہیں ان کا پورا گھرانہ جادو کرتے ہیں اسی لیے میرے گھر میں پریشانی ہے۔ یہ کس چکر میں ہے؟ مومن تم پر دنیا کا جادو آ گیا ہے، اس جادو کو توڑو۔ عصائے موسیٰ سے آج عصا نہیں ہے، درود محمد آل محمد۔ صلہ رحم صلہ رحم صلہ رحم، یاد رکھو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، بھائی سے اچھا سلوک، بہن سے اچھا سلوک۔ اس کے بعد تیسری چیز تھوڑا سا صدقہ دو، 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ جتنا ہو سکے یہ کرو۔ تمہارا بال بیکا ہونے والا نہیں ہے، تم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔